الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر دو فصلیں پڑھیں گے۔ پہلی فصل ہے فصل عشرۃ اشیاء لا یغتسل منہا، فصل ایسی 10 اشیاء کے بارے میں کہ جن سے غسل کرنا واجب نہیں ہوتا، یعنی اگر یہ اسباب پائے جائیں تو ان اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، کچھ صورتوں کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا لیکن غسل بہرحال فرض نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے فرمایا مزیٌ و ودیٌ، مزی کا آنا، لذت کے وقت جو پانی نکلتا ہے اسے مزی کہا جاتا ہے، اور ودیٌ، ودی کا نکلنا، اگر پیشاب وغیرہ کے اندر زور لگاتے ہوئے منی نکل جائے تو اسے ودی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مزی اور ودی کے آنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ناپاک ہوتی ہیں، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، باقی ان سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ واحتلام بلا بلل، اور بغیر طریقے احتلام ہونا، یعنی رات کو نیند کے اندر کسی کو خواب آیا کہ خواب کے اندر اس کو انزال ہوا ہے، اسے محسوس ہوا، لیکن جب صبح اٹھ کر دیکھا تو کپڑوں پر کوئی علامت موجود نہیں تھی، نہ کپڑے گیلے تھے نہ ہی منی کا کوئی نشان تھا، تو اس صورت کے اندر بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ وولادت من غیر رؤیت دم بعدها فی الصحیح، اور ایسی ولادت کہ جس کے بعد خون نہیں دیکھا گیا صحیح ترین قول کے مطابق، کہ اگر ولادت ہوئی بچے کی اس طرح کہ صرف اور صرف بچہ پیدا ہوا اور اس نفاس کا خون بالکل بھی نہیں آیا، تو اس صورت کے اندر غسل فرض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پچھلی فصل کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ غسل کے فرض ہونے کے اسباب میں سے نفاس تو ہے لیکن ولادت نہیں۔ تو اگر نفاس کے خون کے بغیر ولادت ہو کہ جس ولادت کے بعد خون نہ آئے، اور ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسی کو نفاس کہا جاتا ہے، تو اگر خون نہ آئے تو پھر غسل بھی فرض نہیں ہوگا۔ وعلاج بخرقۃ مانعۃ من وجود اللذۃ، اور اسی طرح عورت کے ساتھ جماع کرنا اس طور پر کہ آلہ تناسل پر کوئی اس طرح موٹا سا کپڑا لپیٹ لیا جائے کہ عورت کے جسم کی حرارت اور لذت سے وہ مانع ہو، یعنی کہ اگر اس طرح کپڑا لپیٹ کر دخول کیا جائے کہ عورت کے جسم کی حرارت بھی محسوس نہ ہو، لذت بھی محسوس نہ ہو، تو پھر اس صورت کے اندر غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس طرح دخول کرنے سے انزال ہو جائے تو انزال کی وجہ سے غسل ہوگا، دخول کرنے کی وجہ سے غسل لازم نہیں ہوگا۔ وعلاج بخرقۃ مانعۃ من وجود اللذۃ، اور دخول کرنا ایسے کپڑے کے ساتھ کہ جو لذت کے حاصل ہونے سے مانع ہو، تو اس صورت میں بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ وحقنۃ، اور حقنہ لگوانے کی صورت میں، حقنہ کہا جاتا ہے کہ پیچھے کے مقام سے دوائی کو داخل کرنا، کہ اگر کسی کو قبضی وغیرہ ہو تو اس وجہ سے پیچھے کے مقام سے، جسے ڈوش بھی آج کی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے، تو اس طرح پیچھے کے مقام سے دوائی داخل کی جاتی ہے، جس کے بعد پیٹ کھل جاتا ہے اور جو کچھ پیٹ میں ہوتا ہے وہ آرام سے باہر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حقنہ لگوانے کی صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ وَإِدْخَالُ إِصْبُعٍ وَنَحْوِهِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، اور ایک انگلی یا پھر اسی کی مثل، یعنی کہ کوئی اور چیزیں، کوئی لکڑی وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہے، اس کا داخل کرنا فی احد السبیلین، دونوں سبیلین میں سے، اور آگے عورت کے آگے کا مقام یا پھر مرد اور عورت کے پیچھے کے مقام، دونوں مقام میں سے کسی بھی مقام کے اندر کوئی بھی چیز، انگلی یا کوئی بھی چیز اس طرح کی داخل کی جائے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ وَوَطْءُ بَہِیمَةٍ أَوْ مَیْتَةٍ مِّن غَیْرِ انزال، اور جانور یا کسی مردہ کے ساتھ بغیر انزال کے وطی کرنا۔ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اگر جانور کے ساتھ وطی کی یا کسی مردہ کے ساتھ وطی کی تو اسی صورت میں غسل فرض ہوگا کہ جب انزال بھی ہو۔ صرف دخول کی صورت میں تب غسل لازم آ رہا تھا کہ جب زندہ انسان کے ساتھ وطی کی جائے، اگر انسان مرا ہوا ہے یا کسی جانور کے ساتھ وطی کی تو بھلے دخول کر لے، اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن غسل تب فرض ہوگا کہ جب انزال بھی اس کے ساتھ ہو۔ وَوَطْءُ بَہِیمَةٍ أَوْ مَیْتَةٍ مِّن غَیْرِ انزال، اور جانور یا مردہ کے ساتھ وطی کرنا بغیر انزال کے، اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ وَإِصَابَةُ بِکْرٍ لَمْ تُزِلْ بِکارَتُهَا مِنْ غَیْرِ انزال، اور باکرہ لڑکی کے ساتھ وطی کرنا اس طور پر کہ لم تزل بکارتها، کہ اس وطی کی وجہ سے اس کا پردہ بکارت زائل نہ ہو، من غیر انزال، اور انزال بھی نہ ہوا ہو، کیونکہ اگر انزال ہوگا تو اس صورت کے اندر انزال کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے گا۔ تو اگر انزال نہیں ہوا، صرف عورت کے ساتھ وطی کی، لیکن وہ وطی بھی ایسی ہو کہ اس کا پردہ بکارت زائل نہ ہوا، تو پھر اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا۔
جو اس کی تشریح میں علماء نے فرمایا ہے کیونکہ جب تک پردہ بکارت ظاہر نہ ہو تو تب تک حشفہ جو ہے وہ مکمل طور پر چھپ نہیں جاتا، خطانین کا اجتماع نہیں ہوتا، اور قاعدہ ہے کہ اذا التقى الخطانین، جب خطنین آپس میں پر شرمگاہ کی جگہ آپس میں مل جائیں تب غسل فرض ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر چونکہ دخول پوری طرح نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے غسل بھی فرض نہیں ہوتا کہ پردہ بکارت اس کو مانع ہوتا ہے، تو ان سب صورتوں کے اندر غسل فرض نہیں ہوتا۔ دوسری فصل ہے فصل یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، کہ غسل کے اندر 11 چیزیں فرض ہیں، یعنی غسل کے فرائض بنیادی طور پر تو غسل کے 3 ہی فرائض ہیں، ناک دھونا، منہ دھونا اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، لیکن مزید بھی چیزیں ہیں جن کو ہم غسل کی احتیاطوں کے اندر بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کو بھی فرائض کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا غسل الفم والانف والبدن مرتن، منہ کا دھونا، ناک کا دھونا اور ایک مرتبہ پورے ظاہری بدن کو دھونا۔ منہ کو اس طرح دھونا کہ منہ کی ہر گوشے تک پانی پہنچ جائے، کسی بھی جگہ پر پانی رہ نہ جائے، اور ناک میں پانی پہنچانا کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے، نرم حصہ ہے، اس کے مکمل تک پانی پہنچانا کہ سخت ہڈی سے پہلے تک۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چلو کے اندر پانی لے کر سانس کے ذریعے سے اس کو اوپر کھینچا جائے، تو اس صورت میں پانی اوپر جائے گا اور ناک کا حصہ صاف ہو جائے گا۔ والبدن مرتن اور پورے بدن کو ایک مرتبہ دھونا یہ بھی فرض ہے۔ وداخل قلفۃ لا عسر فی فسخها، اور قلفہ کے اندرونی حصے کو دھونا کہ جس کو ہٹانے میں تکلیف نہ ہو۔ قلفہ کہتے ہیں اس چمڑی کو، اس کھال کو کہ جو مرد کے اعلیٰ تناسل پر حشفہ کے اوپر ہوتی ہے، کہ جس کو ختنہ کے درمیان کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا ختنہ نہ ہوا ہو تو یہ کھال حشفہ کے اوپر ہوتی ہے، تو حکم یہ ہے کہ اگر اس کو ہٹانے میں تکلیف نہ ہوگی تو پھر اس کھال کو ہٹا کر حشفہ کے اندر کے حصے کو دھویا جائے گا۔ اور داخل قلفۃ، اور قلفہ کے اندرونی حصے کو دھونا فرض ہے، لا عسر فی فسخها، کہ جب اس کو ہٹانے میں تکلیف نہ ہو۔ وسرۃ وثقب غیر مندمن، وسرۃ اور ناف کو دھونا فرض ہے، وثقب اور اس سوراخ کو غیر مندمن کہ جو ملا ہوا نہ ہو، جسم کے اندر کہیں پر بھی کوئی سوراخ ہو، جس طرح کان کے اندر چھید کیا جاتا ہے یا پھر ناک کے اندر چھید کیا جاتا ہے یا کسی اور جگہ پر کوئی بھی چھید ہو اور وہ آپس میں پوری طرح ملا ہوا نہ ہو، اب بھی اس کے اندر خلا باقی ہو، تو پھر اس کے اندر سے بھی پانی کو بہایا جائے گا۔ وداخل المدفور من شعر الرجل مطلقاً، اور مرد کے بالوں کی چوٹی کے اندرونی حصے کو دھونا، کہ اگر مرد نے چوٹی کی ہوئی ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ اس چوٹی کو کھول کر اس کے اندرونی حصے تک پانی بہایا جائے۔ یہاں فرما گیا مطلقاً، چاہے بغیر کھولے اس تک پانی پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہو، چاہے چوٹی سخت گندی ہوئی ہو یا نرم گندی ہوئی ہو، بہرحال مطلقاً ہر صورت کے اندر یہی حکم ہے کہ مرد کی چوٹی کو کھول کر اس کے اندرونی حصے تک پانی کو پہنچایا جائے گا۔ لل مدفور من شعر المرأتی، نہ کہ عورت کے بالوں کی چوٹی، ان سر الماء فی اصولہ، اگر پانی اس کی جڑوں تک سرایت کر جاتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر عورت کی چوٹی کو نہیں کھولا جائے گا، اگر پانی کھال تک پہنچ رہا ہے تو فرض ادا ہو جائے گا، اسی طرح عورت غسل کر سکتی ہے۔ وبشرۃ اللحیتی وبشرۃ الشارب، داڑھی کی کھال کو، مونچھوں کی کھال کو، والحاجب، بھووں کی کھال کو بھی دھونا واجب ہے۔ والفرج الخارجی، اور عورت کا غسل کے دوران فرج خارج کو دھونا بھی لازم ہے کہ وہاں بھی کوئی جگہ دھونے سے نہ رہ جائے، اس بات کی احتیاط لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاک صاف رہنے اور غسل و طہارت کے تمام احکام سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔